أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس وتبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فلو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انعام کا آخری 11واں رکوع ہے۔ تو پچھلے ذکر آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا اور ان کی جو ہے 17 انبیاء کا ذکر آیا۔ سب توحید پر چلنے والے تھے، سب شرک سے بچنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بھی ذکر ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے اللہ نے ہدایت دی تھی، بس آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ یہ سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچان جیسا پہچاننا چاہیے تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ آپ پوچھئے وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو نور و ہدایت تھی، اس کو کس نے نازل کیا؟ تم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تم لوگ، یعنی بنی اسرائیل نے، اور کچھ چیزیں دکھاتے ہو اور بہت ساری چیزیں چھپاتے ہو تم، اور تمہیں وہ چیزیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تم اور تمہارے باپ دادا۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی نازل کی تھی کتاب، پھر ان کو چھوڑ دے، یہ اپنے خرافات میں لگے رہنے دے لوگ، سننے والے نہیں تمہاری بات کے لوگ۔ پھر یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے نازل کتابیں ہیں، تورات و انجیل، تاکہ آپ ام القریٰ، مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، قریوں کی ماں، یعنی وہاں سے یہ زمین شروع ہوئی نا، تاکہ آپ ام القریٰ کو اور اس کے اطراف جتنے سب کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان لانے والے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی نمازوں قائم کرنے والے ہیں، اس پر حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے یا یہ کہے کہ اس کی طرف وہی کی جا رہی ہے، حالانکہ اس طرف کسی سے وہی نہیں کی گئی، اور یہ کہے کہ میں بھی ایسی چیزیں نازل کروں گا جیسا اللہ نازل کیے۔ تو ایسے ظالموں کو آپ دیکھیں گے جب موت کے وقت جو ہے موت کی سختیوں میں ہوں گے، فرشتے ہاتھ بڑھا کے ان کی روحیں نکالتے ہوں گے۔ آج تمہیں اس بات کو بتا دیا جائے گا، ذلت والا عذاب جو تم کہا کرتے تھے اللہ کے حق میں ناحق باتیں، اور تم ہماری آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، اور ہمارے پاس تم اکیلے چلے آئے جیسے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اور ساری چیزیں تم چھوڑ کر آئے ہو تمہارے پیٹھ کے پیچھے، اور وہ کہاں ہیں تمہارے شفا جو تم نے گھڑ رکھے تھے، تمہارے ایگزام میں تھے، سب ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور ان سے جاتے رہیں گے جو کچھ انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کریں کہ آپ بھی
تو کوئی نئے نبی نہیں ہیں، بتانے کا مطلب یہ ہے ایسے انبیاء کرام آتے رہے، تو یہ بھی اسی طریقے کے انہی کے سلسلے کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور پھر یہ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تبلیغ کرنے کے بارے میں دین کا جو پہنچا رہا ہوں کوئی اجر نہیں چاہتا میں۔ تو پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے عظیم الشان ان پر جو انعامات اس کا ذکر کیا گیا، اور پوری نسل آدم کو اور اہل مکہ و عرب کو حسن دکھلانا تھا کہ اس اللہ کی مکمل اطاعت کو اپنا مقصد زندگی ٹھہرائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے تھے، یہود و نصارہ اور وہاں کے مشرکین۔ دیکھو کیسے تھے انہی کے یہ نبی چل رہا کہ تم ان کی مخالفت کر رہے ہو، یہ بتایا گیا۔ پہلی آیت میں اللہ کے رسول خطاب فرمایا کہ کسی قوم کے آباء و اجداد محض باپ دادا کی حیثیت سے قابل تقلید نہیں ہوتے، تو یہ صحیح راستے پر تھے، انبیاء تھے، ان پر ہم نے کتاب نازل کی تھی، اس لیے ان کے راستے پر چلو تو جو فرق انبیاء کرام کا ہے وہ صرف جزوی فرق ہے، بنیادی باتیں تو ساری انبیاء نے دیکھی تھی۔ تو اللہ کے رسول بھی جو ہے جب تک کوئی چیز نازل نہیں ہوتی تھی، جو بنی اسرائیل کے طریقے تھے، اللہ کے مکہ سے مدینے آئے تو روزہ رکھا 10 محرم کا، اللہ کے رسول وہ بھی رکھ رہے ہیں، تو اچھا ہم چھوڑو، ہم جو ہے 9 10 رکھا کریں گے۔ تو جو شریعت نازل نہیں ہوتی تھی، جو پہلے کی شریعتوں پر آپ چلتے تھے، پھر جب ہمارے حکم آتا تھا اس کے مطابق جو ہے اللہ کے رسول عمل کرنے لگے۔ تو تمام شریعتیں جو ہے عقائد کے اندر متفق تھیں، عقائد کے اندر ساری شریعتیں متفق تھیں کہ اللہ کی توحید ہے، آخرت ہے اور رسالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے وما قدر اللہ کا قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی تھی، اللہ کی قدر پہچاننا چاہیے تھا، پہچاننا واجب تھی، اس قدر نہیں پہچانی، جبکہ یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی پر کوئی نازل کیا رہے، ایسی کسی تم اللہ کی ناقدری کر رہے ہو۔ پھر وہ کتابیں جو نازل ہوئی پہلے کیا ہیں ان کے بارے میں بولو، اس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، وہاں یہود موجود تھے نا، انکار کر سکتے ہیں کیا؟ تو کیا کیے تھے وہ سب کتابیں تھوڑا چھپا کے بنی اسرائیل میری کتاب ہماری معلوم ہو جائے تو پھر ہمارا سب جاتا ہے ادھر۔ کتاب تو اس لیے آئی تھی کہ کھل کر لوگوں کو بولو بتاؤ، اور اس کے اندر خاص طور پر یہ تھا کہ ایک نبی پیدا ہونے والے مکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے باپ، پھر ان کا مقام، ان کی ہجرت، سب تفصیلات تھیں۔ اب وہ بتائے تو پھر ایمان لانا پڑتا وہاں سے، اس لیے چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے کتاب کو، یعنی تھوڑا ماننا تھوڑا نہیں ماننا، مطلب اس کا تخفون کثیرن، تم بہت ساری چیز چھپا رہے ہو۔ وہ کتاب تم کو تمہارے باپ دادا کو سکھائی گئی تھی، کون نازل کیا بولو کتاب؟ بہت فخر تھے ہم اہل کتاب ہیں، یہ سب کیا چیز، یہ سب جاہل لگتے تھے عرب کے لوگوں کو، مکہ کے لوگ یہ سب جاہل لوگ ہیں، ہم اہل کتاب، بہت فخر میں رہتے تھے بنی اسرائیل۔ تو ان کو بول رہے تم جب بتاؤ کہ کتاب نازل ہوئی تھی، بولے کہ تو اور یہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے کتابیں نازل کی، نہیں کہہ رہے ہو، بولو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے جو بڑی برکت والی ہے، اور تمہاری ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ کتاب جو ہے تورات، انجیل، جتنی بھی کتابیں سب کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ لِتُنذِرْ أُمُّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو ام القریٰ کہلاتا ہے۔ تو پوری زمین پانی تھی، سب سے پہلے پانی جہاں کا ریسیڈ ہو گیا تو مکہ ہے، وہاں سے تھوڑی زمین شروع ہو گئی، تو ساری بستیوں کی جڑ وہی ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا گیا، قریوں کی ماں، بستیوں کی ماں، قریہ نے کھڑا نہیں، بستیوں کی ماں۔ تو اس کے بعد جو ہے ام القریٰ و نحولاس، یعنی سارے انسانوں کو، پہلے تو یہاں کے لوگوں کو ڈرانا ہے، اس کے بعد اس کے ذریعے سے ساری دنیا والوں کو ڈرانا ہے۔ ام القریٰ و نحولا، اس کے طرف پوری دنیا والوں کو ڈرانا ہے۔ اب یہ کتاب سے ڈرنے والے، ایمان لانے والے کون ہیں، ایک صفت بیان کی گئی، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں یہی اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ یاد رکھو، اس کو آخرت کا ڈر نہیں ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے گا۔ اس کو ایک دن مرنا ہے، آخرت کیا ہے، ایک دن انسان مرنے والا ہے، زندگی ختم نہیں ہوگی، اللہ کے پاس جانا ہے، اور
وہاں اپنا حساب کتاب دینا ہے، دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، یہ جس کو یقین ہے وہی قرآن پر ایمان لائے گا۔ اس لوگ قرآن پھیلا رہے ہیں ادھر ادھر مختلف زبانوں میں لکھ کر، دیکھو ان کا جائزہ لے کر دیکھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ اس میں بنی فرماتے ہیں کہ ہم جب قرآن کی جو ہے تلاوت کرتے ہیں تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے اور آپ کے دل میں پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ تو آخرت کا یقین ہی جو ہے انسان کو سیدھا راستے پر لانے والا، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ ہم لوگ عمل کریں تب محنت کی اٹھانا ہوئی، جب ٹی وی دیکھتے پڑھ سکتے ہیں آرام سے، یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، سننا، نہ مسجد کو آنا، 5 وقت آنا، یہ سب کیا ہے؟ ایک دن مرنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے، سب کام آنے والا ہے۔ غور کیا جائے تو آخرت سے بے فکری سارے بیماریوں کی جڑ ہے، سارے گناہوں کی جڑ وہی، کفر بھی، شرک بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ سارے گناہ اور معاصی بھی آخرت پر یقین کرنے سے اگر کبھی کوئی غلطی اس سے ہو جائے تو اس کا دل تڑپنے لگتا ہے آدمی کا، ارے میں ایسا غلطی کون صاحب، اللہ کے پاس کیا جواب دینا ہے میں؟ بالآخر توبہ کر کے اس سے گناہ سے بچنے کا عزم کر لیتا ہے۔ دراصل خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، انسان بنتا ہے۔ سب میں پولیس، لا سب کر رہے ہیں، کتنا اور بڑھ رہے ہیں نا، دیکھو 50 سال پہلے کتنے جرائم تھے، اب کتنے ہیں دیکھو، اور لا آرڈر کتنا زیادہ ہو گیا، پولیس کتنی زیادہ ہو گئی، قانون کتنے بنے، سب زیادہ ہو رہا ہے، سب کچھ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن جو ہے جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ابھی اصلاح نہیں ہوگی، چاہے تمہیں کتنا آدمی ترقی کر دے، بہت بڑا ایڈوانسمنٹ ہو گیا، سب ترقیاں ہو گئیں، انسان جو ہے ہوا میں اڑ رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن انسان نہیں بنا، پرندہ بن گیا ہے۔ انسان کہاں بنا ہے انہیں؟ کیا جھوٹ چھوڑا ہے، دغا دینا چھوڑ دیا ہے، ہپوکریسی چھوڑا ہے، کیا بولو پولیٹکس کیا ہے، ہپوکریسی پر جائے، ان کے سامنے بولنے کا، ان کے سامنے بولنے کا، بس چلو گاڑی چلانے، ہپوکریسی کے تمام پولیٹکس کس پر ہی ہے، ان کے سامنے بولنے کا، کسی نے بولنے کا۔ نفرت چھوڑا ہے، انسانوں سے نفرت کرنا ہے، صرف اپنی دنیائی مفاد کے لیے انسان کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے۔ دیکھو جب تک آخرت کا اس کے اندر یقین نہیں پیدا ہوگا کہ ایک دن مر خدا کے پاس جانا ہے، اصلاح ناممکن ہے۔ کتنی پولیس آ جائے، کتنے قانون بنے، قانون کو توڑنے کے راستے پوچھتا نہیں، قانون ایک بار 10 راستے توڑنے کے، ارے وہ جس میں سے جیل میں سے نکل بھاگنا ہے تو کیسا، تمہیں سوچو کیسا بھاگے ہوں گے؟ جیل کی دیوار پھانک کے کتنے لوگ چلے گئے تھے، کیسا بھاگ سکتے بولو؟ بھگانے والے کیسے ہیں، بھاگنے والے کیسے ہیں، سوچو تمہیں کیسا کیا نظام ہوگا، کیسا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا بھی جرم ہے، ان کو پکڑ لائیں کریں، دیکھو انہوں اپنے جرم کو جو ہے کرتے ہوئے بھاگ کر چلے گئے، کوئی لوگ فرار ہو گئے، ملک سے فرار ہو گیا ہے، اس کی تلاش چلی ہوئی ہے، نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ سب غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب دنیا میں کسی کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے، دنیا میں کسی کو جو ہے صحیح انصاف ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک انصاف کا دن ہے، اس لیے مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایک دن جزا کا دن، اس دن کا مالک اللہ، یاد رکھ، ایک دن آنا چاہیے۔ ہماری عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کتب علی نفس الرحم ایسی صورت میں آئے، اللہ نے اپنی ذات پر رحم کو لکھ لیا ہے، ضرور ایک دن لائے گا وہ، لیجمعنکم یوم القیامت، ایک دن تم سب کو جمع کرے گا۔ ایک آدمی ایمانداری سے کام کر رہا ہے، اسے کچھ نہیں مل رہا ہے، ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، انہیں کہ خوب کما لے رہا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایمانداری کو کچھ صلہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ کہاں ملنے والا؟ دنیا میں تو نہیں ملتا، دنیا میں کوئی دینے والا نہیں، اور غلط نہیں ہے، بیوقوف جی انہیں کون سا میں ذرا کیا کیسا پوسٹ سب اسے کما لینے کا، کیا کیا کما لینا ہے جی، دوسرے لوگوں نے کو کیا کیا کما لیا اسے، وہ پوسٹ میں روکو، انہیں بیٹا کیا ہے بھی نہیں کما، بس وہ سائیکل ہے اس کی، اور کیا بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ایمانداری سے، سچائی سے چلنے والا ہے، انصاف سے چلنے والا ہے، اس کا بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ تو ایک دن اللہ تعالیٰ کریں، تو یہ جب تک آخرت یقین نہیں ہوگا انسان سدھرے گا نہیں۔ دنیا میں جو نظام کا جو بگاڑ ہے وہ صرف قانون سے، پولیس سے ہونے والا ہے، لا آرڈر سے جانے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے خوف خدا اور فکر آخرتی انسان کو انسان بناتی ہے، جرائم سے باز رکھتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی کوئی صورت، کوئی رکوع بھی شاید سے خالی نہیں، قرآن کا صفحہ صفحہ آخرت کے تذکرے سے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، شروع ہوتا ہے، پھر آگے ہم بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ کوئی صفحہ اٹھا کر دکھاؤ کہیں بھی ایسا نہیں کہ قرآن کا آخرت کا ذکر نہیں، ہر
جو ہے صفحہ قرآن نے آخرت کے سے بھرا ہوا ہے. تو ہم سب کو آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. وہ ایمان اور عمل صالح. جیسا عقیدہ قرآن حدیث بتا رہے ہیں اللہ کے بتا نہیں ایسا رکھو, اور جیسا اللہ کے رسول نے عمل کیا ویسا عمل کرو. بس کیا عمل کرنا ہوئی, عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا, جو صحابہ کرام نے کیا. اللہ کے کس کو بتا, ہمارے سامنے تو نہیں بتایا, صحابہ کرام کو بتایا. تو صحابہ کرام ہمارے لیے مثالی شخصیت ہے. جو اللہ کے رسول کرے, صحابہ کرام کرے, ایسا کرنے سے ہم صحیح عمل صالح کرنے والے بن جائیں گے. عمل صالح کون سا ہے؟ جو چاہے دل میں اس کرے عمل صالح. کیا استقبال ربیع الاول کرے تو بننے والے ہیں کیا ہم لوگ؟ عید میلاد کرے تو بننے والے ہیں کیا؟ کرے اللہ کے صحابہ کرام کرے, سوچنے کی بات ہے. دل میں ایسا آدمی کیا بھی کرتا ہے, من مانی کرنے لگتا ہے, تو کیا وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا؟ عمل صالح وہی جو اللہ کے رسول نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا. من مانی کر رہے ہیں لوگ, ساتھ دینے والے بہت ہیں ان کی ایسی بدعتوں کو. جو شخص بدعتوں کو ساتھ دینے والا ہے, من وقر صاحب بدعتن, بدعتی آدمی کی تعظیم کرنے والا, دین اٹھانے والا ہے. ادھر اتنے ہزار لوگ دین اٹھانے والے ہیں, ہم کیا 4 آدمی بیٹھ کیا کرنے والے بتاؤ؟ دین اٹھانے والے سب لوگ. مطلب ایک آدمی بدعتی جھنڈا لے اٹھا رہا ہے بدعتی کا, بدعت کا, کب ہم کو ہوش آئے گی؟ اس کو یہ تک نہیں معلوم کہ نماز کے بعد دعا, جو ظہری دعا بدعت ہے. پھر ایک دعا نہیں 2 دعا مانگتا انہیں معلوم ہے, ایک نہیں 2 دعا مانگتا انہیں معلوم ہے. کیا جاہل آدمی ہے. حضرت علامہ مولانا, حضرت بھی بنا, علامہ مولانا بنا, کیا ہے نہ یہ معلوم نہیں کہ علامہ معلوم کسی کہتے ہیں, مولانا کسی کو کہتے ہیں, کیا معلوم ہے؟ وہ تو شرک بدعت کا ایجنٹ ہے معلوم ہے. کچھ اسے یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے, خدا کے پاس جانا ہے, کچھ نہیں ان کو. اس لیے قرآن جس میں فکر آخرت کی توجہ ہوتی ہے, اللہم اجعل جملتاً ہمومنا ہمن واحدن ہم الاخرہ, اللہ ہماری ساری فکروں صرف آخرت کی فکر بنا دیں. یہ دعا کریں. تو جو ہے جو لوگ انکار کرنے والے ہیں, وہاں ایسے لوگ تھے, انہوں کیا میں بس نازل کر دکھا دوں گا, دکھایا نہیں, چھوڑو چپ بولنے کا. انہوں کیا ان کے پاس نازل, میں اس سے اچھا بولتا لوگ, میرے پاس بھی وہی آ رہی. ایسے کچھ لوگ تھے ہو, لیکن کوئی کر کے دکھایا نہیں. آج کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وہی آ رہی, تو اس سے بڑا جو ہے جھوٹا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جیسا کہ مرزا قادری نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھ پر وہی آ رہی ہے, تو وہی کے جملے کیا ہے بول ہو جاتے کبھی. مولانا علی میں رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ غلط جملے ہو, عربی زبان میں غلط جملے بولے تو صحیح جملے بول نہیں سکا, اس کو وہی ہو سکتی ہے بولو. مرزا صاحب کی وہی کر لکھی, تو ایسا پریشان ہو گیا لوگ, تو بولے کہ کتاب ایسا نرم لکھے ہیں, اس کتاب نے ہماری جڑیں کاٹ ڈالی. وہی دیکھو اس کی وہی, تو چند جملے بھی صحیح نہیں بول سکتا آدمی, کھڑے سے جملے اسے وہی کر بول رہا انہیں, بالکل رانگ سینٹینس, اس کی جو ہے گریمیٹیکل رانگ سینٹینس ہے وہ سب. کہاں پیدا ہوا دیکھو, انہیں کیا دعوے کرا, انہیں کیا 1 2 3 ایسے کیا چپ ہسٹری, کیا اسے کیا بھی ذرا بھی ایک بھی جملہ اسے لکھے نہیں ہو, یعنی بولتے نا جھڑا کو لکھتے ہیں نا, اسے جھٹک کو لکھے نہیں, بالکل نرمی سے. مرزا صاحب یہاں پیدا ہوئے, مرزا صاحب کی تعلیمیں تھی, مرزا صاحب کے دعوے, مرزا صاحب کا الہام. تو پرسوں اس کا تبصرہ ہے کتاب پر, یہ کتاب ہماری جڑیں کاٹی, کوئی کتاب نہیں کاٹی اسی جڑیں. یہ سب پورا جھوٹ ہے, بنا بنایا جھوٹ ہے وہ. تو بہرحال جو ہے ایسے لوگ اس زمانے میں تھے, آج بھی. تو جو دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم پر وہی آ رہی, جھوٹا دعویٰ. پھر کل جو ہے کوئی ان کا ساتھی نہیں ہوگا. یہ جو لوگ مشرکین ہیں, وما نرا ما تمہارے کہاں ہیں تمہارے سفارشی لو, بتاؤ ہماری انہوں بخشوا لیں گے, انہوں بخشوا لیں گے, ہمیں ان کے دامن گرفتار ہیں, ان کے دامن گرفتار ہیں. وہ پیر یہ ولی تم کو کوئی بچانے والا نہیں, معلوم ہے. تو وہاں صرف توحید کا عقیدہ, کفر شرک سے بچ کر جو گیا ہے وہی نجات پانے والا ہے. کفر شرک جو بچ کر گیا ہے وہی نجات پانے والا ہے, اس کا سارے لوگ جو ہے جہنم میں جانے والے. اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد